سندھ جو ہے اتنی محبت دیتا ہے، اتنا پیار دیتا ہے کہ پھر وہ یہاں کا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں، کراچی میں، آپ کو پورے پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے۔ دسمبر کا جو فرسٹ ویک ہوتا ہے، یہ سندھی کلچر ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے، اور یہ پورا منتھ سیلیبریشن ہوتی ہے۔ صرف سندھ نہیں جڑ رہا، پورا اس کے ساتھ پورا پاکستان جڑ جاتا ہے سر آپ کے ایونٹ کے ساتھ۔ الحمدللہ 4 سال سے آج تک سیکیورٹی میں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ ہم جب بھی کوئی کنسرٹ قوالی کرتے ہیں تو اس کا کوئی ٹکٹ نہیں رکھتے۔ تو سیلیبریشن ہے، تو عید ہے، سندھ کی عید ہے بھائی۔ کہ کراچی میں اس عید کی شروعات سندھ کلچر کی ہم کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی یہ میں کرتا ہے، اور پورے سال انتظار رہتا ہے آپ لوگ اس ایونٹ کا۔ ایسا ہی ہے، اس میں ہر زبان کا، پٹھان، اردو اسپیکنگ، مطلب ہمارے پاس مہاجر ہو، بلوچی ہو، سارے وہاں کے اجرک ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور پراؤڈلی وہ سندھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس ایونٹ میں ہم نے سندھی نہیں، ہم نے سندھ پروموٹ کیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے آپ کی ایونٹ مینجمنٹ کی کوالٹی ہو، آپ کی ہیپننگز ہو؟ کام تو دنیا کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو عزت دینا سیکھیں تو آپ کو عزت ملے گی۔ تو کسی نے کہا کہ اگر ہم عزت دیں اور پھر بھی نہ ملے تو کہا اس کی مقدار بڑھا دیں۔ کاروبار میں ہو، ایونٹ میں ہو، کہیں نہ کہیں آپ نے اللہ کو پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، نیت صاف کر۔ جی السلام علیکم، عدنان فیصل، ایف ایچ ایم پاکستان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ دو ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں جو بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں، مگین سندھ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں سندھ سب سے پہلے، پاکستان ہے تو سندھ ہے، اور سندھ ہے تو پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اظہر ضیاء صاحب اور شہریار بھائی۔ کیسے ہیں آپ لوگ سر؟ الحمدللہ۔ آج دونوں آپ دونوں کو میں نے مدعو کیا، اور ایسے ٹائم مدعو کیا کہ آپ لوگوں کا ایونٹ ہے، اور میں نے آج آپ لوگوں کو مصروفیات میں ہوتے ہوئے بلا لیا یہاں پہ۔ پہلے تو بتائیے گا ضیاء صاحب، یہ جو آپ نے اتنے معاملات پھیلائے ہوئے ہیں سندھ کے حوالے سے، اتنے چھائے ہوئے ہیں، میں نے ریسنٹلی آپ کو دیکھا، آپ ٹی وی بھی بڑا چھائے رہتے ہیں ہمیشہ، سندھ کے حوالے سے، سندھ سے جو آپ کا پیار ہے، رومانس ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پلیٹ فارم کا بہت شکریہ، آپ کے محبت کا بہت شکریہ۔ اور ہم فخر سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنا، آپ سے ملنا، اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں اتنے نائس سیٹ اپ کے اوپر اتنی زبردست پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں کرنا۔ عدنان بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیفور پارٹیشن بر صغیر پاک کو ہند تھا، اور جب یہ بر صغیر پاک و ہند تھا تو اس کے بارے میں دنیا میں ایک مشہور کہاوت ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ ہند سے زر لائیں اور سندھ سے سر لائیں تو مانیں۔ اوہو، بڑی گہری بات ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے؟ تو جو اس وقت کے بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہند کیونکہ وہاں بنیے، تو بنیے جو تجارت کرتے ہیں، جو ٹریڈ کرتے ہیں، وہ زر نہیں دیتے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ زر لینا، ٹریڈ کرنا، پیسے کمانا، بزنس کرنا۔ اور سندھ کے بارے میں کہتے تھے کہ جب سر لائیں تب مانیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ شاہ لطیف بھٹائی سندھ آئے تو سندھ کے رہ گئے، لال شہباز قلندر سندھ آئے تو سندھ کے رہ گئے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ آئے تو سندھ کے رہ گئے۔ کیونکہ سر لانا، سندھ جو ہے اتنی محبت دیتا ہے، اتنا پیار دیتا ہے کہ پھر وہ یہاں کا ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس نہیں جاتا، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں، کراچی میں، تو آپ کو پورے پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے، اور یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، یہ ان کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور یہ سندھ کلچر، یہ جو صوفی لینڈ ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ دنیا میں بڑے بڑے ریورز ہیں، لیکن سندھ ریور بھی جو ہے وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کو انڈس ریور جو ہے وہ آسیر کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی کی پنجابی کی لینڈ ہے، کسی سندھی کی لینڈ ہے، وہ آپ کو اسیر کرتے ہیں۔ تو یہ کلچر کی خوبصورتی ہے کہ وہ آپ کو اسیر کرتا ہے، سندھ کلچر کی خوبصورتی۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ دنیا میں جو انڈسٹری کا کانسیپٹ آیا تھا نا، وہ انڈس ریور سے آیا تھا، اور ہزاروں سال کی ہسٹری ہے منجو دوڑو کی۔ اور منجو دوڑو کوسٹل لائن تھی بیسیکلی، اور پھر بعد میں دریا نے رخ موڑا۔ اور سندھ کے جو کلرز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کون سے کلرز ہیں؟ جی 3 مین کلرز ہیں، اور ان تینوں میں جو ایک مین کلر ہے وہ ہے ریڈ۔ جب بھی آپ جاتے ہیں دنیا میں کہیں،
سندھ کے کلرز دیکھتے ہیں, سندھی ٹوپی دیکھتے ہیں, دور سے نظر اجرک آتا دیکھتے ہے, ہیں, دور سے نظر تو آپ آتا کو 3 کلر دور سے ہی نظر آتے ہیں. اور اس میں جو سب سے مین کلر ہے وہ ہے ریڈ. اور ریڈ کلر کی جو دنیا میں ڈیفینیشن ہے وہ ہے ہی محبت, او ہو پھول ریڈ ہوتا ہے سر, پیار. اور اس کے بعد ہے وائٹ کلر. وائٹ کلر پیس, امن, ہارمنی, محبت. اور اس کا جو تھرڈ کلر ہے وہ ہے بلیک. بلیک آپ کی سیکیورٹی, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی ہاسپٹیلٹی. تو سوچیں کہ یہ سندھ کلچر کی کتنی خوبصورتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ جب برٹش یہاں آئے تھے بیفور پارٹیشن, اور انہوں نے جب سندھ کا کلچر دیکھا تو انہوں نے اپنے نصاب میں سندھ کا کلچر پڑھانا شروع کیا. اور آپ کو ایک بات اور بڑی مزے کی بتاؤں, وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کرنسی تھی نا وہ سٹارٹ ہی سندھ سے ہوئی تھی. اور اس کے جو سکے ہوتے تھے اس وقت, جو ٹریڈ ہوتی تھی, جو بزنس ہوتا تھا, وہ سندھ میں یہ واحد انڈسٹری تھی کہ جو ٹریڈ اپنی کرتے تھے. کرنسی تھی اور ان کی اپنی کرنسی تھی, اور وہ سکے تھے وہ آج بھی منجو دوڑو میوزیم میں آپ کو ملیں گے. ارے واہ بھائی واہ, اس کے بعد یہ کتنی رچ تاریخ ہے نا, یعنی اتنی رچ تاریخ ہے. اور یہ رچ تاریخ عدنان بھائی صرف کسی ایک چیز میں نہیں ہے. مطلب دنیا کے بڑے بڑے صوفی علماء آپ دیکھیں نا کہ شاہ لطیف بھٹائی, حضرت عبداللہ شاہ غازی, لال شہباز قلندر, کیا ہسٹری ہوگی, کیا ان کی تبلیغ ہوگی, کیا تدریس ہوگی, کیا درس ہوگا, کیا ایمان ہوگا, کیا اسلام ہوگا. اور پھر آپ اس کی جو روایات ہیں, اس کی جو رسمیں ہیں, اس میں جو محبت ہے, اس میں جو پیار ہے. اور دیکھیں نا سب سے پہلے کیا ہے, مہمان نوازی سندھ پہ ختم ہے. او ہو, ان کے جو کھانوں کی لذت ہے, پوری دنیا سے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں کھانوں کی لذت, اور کراچی میں آ کے سما جاتے ہیں, سندھ میں آ کے سما جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے لوگ ٹریول کرتے ہیں. ہم بھی 2009 سے ٹریول کر رہے ہیں, سب سندھ آتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا ان کی یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جا رہے ہیں تو یار کسی کو محبت سے تحفہ دینا ہے تو وہ کیا تحفہ دیں جو اس کی شان ہو. تو آپ کو سب سے پہلے سندھی ٹوپی اور اجرک کی نظر آتی ہے. اور میں تو خاص طور پہ, میرے جیسے کئی دوست جو ہے وہ جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو بیگ بھر بھر کے جاتے ہیں. وہاں پر پھر ہم نے اپنے گورنمنٹ, اپنے ایمبیسڈر, اپنے دوستوں کو جو ہے وہ سب سے پہلا فخر کے سارے گفٹ ایک طرف یہ دیتے ہیں, لیکن اجرک کا گفٹ جو ہے نا, ٹوپی مان سمان ہے آپ کے سر پہ. اور وہ پھر اس کو اپنا پراؤڈ سمجھتے ہیں, اپنا فخر سمجھتے ہیں. اور جیسے آج ہم آپ کے فنکشن میں, کیونکہ یہ دسمبر شروع ہو گیا اور دسمبر کا جو فرسٹ ویک ہوتا ہے یہ سندھی کلچر ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے, اور یہ پورا منتھ سیلیبریشن ہوتی ہے. اور ہم آپ کے لیے, ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کے لیے سندھی ٹوپی اور اجرک لائے ہیں, کیونکہ آپ کی اتنی خوبصورت پرسنالٹی تھی. سر میں اجرک پہن کے پوڈ کاسٹ نہ کر لوں. آپ جیسی رسپیکٹیبل پرسنالٹی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کلچر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس کا جو آئیڈیا تھا بیسیکلی سندھ کلچر فیسٹیول کا, بیفور کووڈ آپ کو پتہ ہے سچویشن دنیا کی ڈیفرنٹ تھی, ہماری بھی ڈیفرنٹ تھی. پھر جب کووڈ آیا تو جو لوگوں نے اس وقت سچویشنز تھی, حالات تھے جو فیس کیے, جی سر, اور اس کے بعد جو لوگوں میں ایک ڈپریشن تھا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک ایسی چیز ڈیزائن کی کہ لوگ آئیں اور پھر ایک دفعہ پھر سے خوشیوں کی طرف لوٹ جائیں. پھر سے ایک دفعہ ہم جو ہے وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ سر یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں, میں نے چیز دیکھی کہ صرف سندھ نہیں جڑ رہا, اس کے ساتھ پورا پاکستان جڑ جاتا ہے سر آپ کے ایونٹ کے ساتھ. یہ کمال آپ لوگ کیسے کرتے ہیں شہریار بھائی, آپ بتائیے گا, یہ پورا پاکستان کیسے جوڑتے ہیں خالی سندھ کلچر کے اندر؟ بہت شکریہ FHM پاکستان, عدنان بھائی آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا. اور میں صرف یہ چیز انڈوز کروں گا کہ جب آغاز ہوا تھا 2021 میں پہلا, تو اس کی جو مارکیٹنگ سپورٹ میں ہمارے ساتھ جو پہلا ادارہ کھڑا تھا وہ FHM پاکستان, اور جو ہائپ ہمیں FHM پاکستان نے دی تھی وہ کسی ادارے نے, کسی چینل نے نہیں دی تھی. تو میں شکر گزار ہوں آپ کے ادارے کا. اور آج بھی آپ نے, آج پاکستان کا ایک بڑا نام ہے FHM اور عدنان فیصل ایک برانڈ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے اس ایونٹ کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا پوڈ کاسٹ میں. اظہر بھائی نے جتنی خوبصورت باتیں کہیں سندھ کلچر کے حوالے سے, ہمارے سندھ کے حوالے سے, اور پوری دنیا میں جو ہم مشہور ہیں سندھ کو لے کر, ہمارے روایات اور ہمارے جو کلچرل کی چیزیں, اس ایونٹ کو ہم جب سجانے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ
آپ کو اس ایونٹ میں ٹکٹ رکھنا چاہیے اور آپ کو کانسرٹ میں ٹکٹ رکھنا چاہیے, قوالی میں ٹکٹ رکھنا چاہیے, یا آپ اتنے منیمم پرائز میں لوگوں کو اسٹال کیوں دیتے ہیں؟ مطلب جس طرز کا یہ ایونٹ ہوتا ہے, اور اس وقت کراچی کی ہر SMD اسکرینز پہ, چینلز پہ الحمدللہ یہ چھایا ہوا ہے, اللہ کا کرم ہے, اظہر بھائی اور آپ جیسے بھائیوں کے سپورٹ سے مارننگ شوز میں جا رہا ہے, پوڈ کاسٹ پہ جا رہا ہے, تو اس ایونٹ کی جتنی ہائپ ہے تو اتنا بھی ہمیں کام کمانا چاہیے. لیکن ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جتنی خواتین پورے سندھ بھر سے آتی ہیں, اور ہم ڈائریکٹ ان خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان اسمال میڈیم کے ساتھ کام کرتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے خود اس کو بنا رہے, ہینڈی کرافٹ یا اجرک جو بنا رہے, وہ خود آئیں بیٹھیں. ٹنڈو لیار سے خواتین ٹریول کر آ رہی ہیں, آپ کا خیرپور سے آ رہی ہیں, اور آپ کا حیدرآباد سے خواتین آ رہی ہیں, پورے سندھ سے خواتین اسٹال لگا رہی ہیں. کل مارننگ میں سب نکلیں گے وہاں سے, فجر میں گاڑیوں میں اپنا سامان لے کر آئیں گے, 3 دن یہاں رہیں گے, سامان رکھیں گے, اور ہم ان کو میک شور کہ ہم پاکستان میری ٹائم میوزیم نیوی میں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کا قیمتی سامان ہوتا ہے اور لوگوں نے پورا سال محنت کی ہوتی ہے, سیکیورٹی اچھی ہوتی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, کراچی میں آپ کو پتہ ہے اوپن پارک میں سیکیورٹی کے بڑے کنسرنس ہیں, تو الحمدللہ 4 سال سے آج تک سیکیورٹی میں کوئی ایشو نہیں ہوا. ہم جب بھی کوئی کانسرٹ قوالی کرتے ہیں تو اس کا کوئی ٹکٹ نہیں رکھتے, اس ایونٹ کا کوئی ٹکٹ نہیں رکھتے. نارمل سا ایک ایسے پارک کا ٹکٹ ہے, اگر آج کوئی جاتا ہے تو وہ 50-100 روپے پے کر کے اندر جاتا ہے نا, سیم ایونٹ میں وہی کام کر کے آئے گا. یعنی ہم پارک کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے اس بات کے کہ آپ اس ٹکٹ کو ڈبل کر دیں. نارمل بہت سارے کراچی پاکستان میں ایسی جگہیں ہیں جو کہ اسپیشل ڈیز میں ٹکٹ بڑھا دیتے ہیں کہ بھائی ایونٹ ہے, مارکیٹ ہے, کمائیں. لیکن ہم اس عید کو واقعی عید کرتے ہیں اور ہر اس شخص کو ایکسس دیتے ہیں کہ آپ آئیں, انجوائے کریں. دس از فیملی ایونٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کراچی میں ویسے ہی تفریح ہمارے پاس کہاں ہے, ہمارے پاس ایک ہی تفریح ہے, کھانے کی تفریح, اس کے علاوہ کوئی تفریح نہیں ہے. تو یہ تفریحاں جب آتی ہیں دسمبر میں, پورا دسمبر منایا جاتا ہے, تو میرے خیال سے اظہر بھائی اس بات کو انڈوز کریں گے کہ کراچی میں اس عید کی شروعات سندھ کلچر کی ہم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی یہ میں کرتا ہے, پورے سال انتظار رہتا ہے آپ لوگ اس ایونٹ کا. ایسا ہی ہے, اور ہمیں 6 مہینے پہلے سے یہ بات آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ہمارا اسٹال. ابھی آپ یقین کریں, میرے پاس کوئریز آئی ہیں, کوئی 50 اسٹال والے بیک پہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس آپ کھڑے ہونے کی اجازت دیتے ہیں, ہم بیچ لیں گے سامان. ہم نے کہا جگہ ہی نہیں ہے, کیسے دیں. اچھا, ان کا بزنس سے زیادہ پیار ہو گیا. بالکل, کوئی پتہ ہے عید ہے 3 دن کی, ویسے بھی آپ کی اچھی بات ہے کہ بھائی اتنے کراچی کے اندر ہمارے بڑے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس تو ایسی کوئی عید چاہیے ہوتی ہے, ہمیں سیلیبریٹ کریں, اور کراچی کے لوگوں کو آپ پلیٹ فارم دیتے ہیں, پورا کا پورا شہر وہاں. اچھا, ادھر بھی ایسا ہی میں نے دیکھا ہے کہ پھر صرف سندھی نہیں ہوتے, اس میں ہر زبان کا, پٹھان, اردو اسپیکنگ, مطلب ہمارے پاس مہاجر ہو, بلوچی ہو, سارے وہاں کے اجرک ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور پراؤڈلی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس ایونٹ میں ہم نے سندھی نہیں, ہم نے سندھ پروموٹ کیا ہے. اور سندھ اس لیے پروموٹ کیا ہے کہ یہاں رہنے والا ہر وہ شخص, ہر وہ زبان کا بندہ وہاں آتا ہے, اور وہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, بھنگڑا کرتے ہیں. پٹھان بھی ہوتا ہے, ہزارہ بھی ہوتا ہے, جو سندھ کا ہے وہ ہمارا ہے, اور پاکستان کا بھی ہے وہ بھی سندھ کا ہی ہمارا مہمان, اس کو تو ہم زیادہ پکڑ کے سر پہ لے کے آئیں گے. تو اس کے یہ جو آئیڈیا آپ کو آیا, تو اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا آنے کا جب یہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا؟ تو اس کو ہم نے بیسکلی جب یہ کووڈ آیا, جیسے اظہر بھائی نے انڈوز کیا کہ کووڈ کے ٹائم پہ لوگ تھک گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے, پوری دنیا ڈسٹرب ہو گئی تھی, اور اسپیشلی پاکستان بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو 2021 میں جب ویکسینیشن کا ٹائم چل رہا تھا, تو لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ یار لگتا ہے کہ ہماری زندگی نہیں گزر جائے گی, ویکسین لگاتے رہو, گھر میں بیٹھ جاؤ, اب کچھ نہیں ہونا, واپس زندگی نہیں آئے گی, اب کچھ بحال نہیں ہونا. تو ہم نے ایک اسٹیپ لیا کہ یار کوئی ایونٹ کرتے ہیں, اور ایسا ایونٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو باہر نکالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا مین ایجنڈا یہ تھا کہ ہم اس میں اسمال انٹرپرائز میڈیم لوگوں کو سپورٹ کریں, ایک پارک کو سپورٹ کریں, اور ہم لوگوں کو انوائٹ کریں. تو جب ہم نے یہ ایونٹ کیا پہلا 2021 میں, آپ بھی ساتھ ہیں اس میں, تو پورا ڈالمیا روڈ, نیشنل اسٹیڈیم روڈ جام ہو گیا تھا. 3 گھنٹے تک کی لائن میں لوگ لگے ہوئے تھے, اور 800 یوٹیوبر آئے تھے, انفلوئنسر آئے تھے, پورا یوٹیوب گوگل بھر چکا تھا بھائی, سب پہنچ گئے, ہر وقت ہر چینل لائیو دکھا رہا تھا. وومن امپاورمنٹ, خواتین گھروں سے نکل کے اس طرح پہنچی ہے, بچے جیسا کچھ تھے. ایسا ہی جو میں نے اسپارک دیکھا ہے الحمدللہ, وہ ایونٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار ان کو عید مل گئی ہے, کیا ملا ہے کہ اسپارک اتنا ہوا ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے اس میں, اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی, نوجوان بڑے اس کے اندر. سر ویسے بھی آپ کو پتا ہے جینزی جو ہے وہ کریزی ہوتی ہے, اور جینزی کو اگر قوالی مل جائے, کانسرٹ مل جائے, اور ایک اچھے انوائرمنٹ مل جائے, اچھی, وہ کہتے ہیں جینزی میں بھی ہمارے پاس ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں. تو اس میں وہ جینزی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں, یا پھر جو جاب کرنے والے جینزی ہیں, وہ اس یہاں پہ آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کوئی 12 سے 13 جو ہے اپنا ایئر ہوسٹڈ فیمیلس آئی تھی, اور وہ وہاں پہ جو ہے بنگڑا چل رہا تھا, وہ کر رہی تھی.
تو ہماری ان سے بات چیت ہوئی, ہم نے کہا آپ لوگ کہاں سے, کہہ رہے ہیں وی آل آر جو ہے نا, کوئی ایمریٹ سے تھی, کوئی ایئر بلو سے تھی, دنیا انوالو ہو گئی بھائی اس کے اندر. تو ایئر ہوسٹس 11-12 آئی تھی ایک ساتھ, اور انہوں نے کہا اسپیشلی ہم نے چھٹی لی اس ایونٹ کے لیے, اور ہم نے 2 مہینے پہلے ہی اپلائی کر لیا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ڈیٹ آپ کی فکس ہے, اور ایوری ایئر کیونکہ ہماری ڈیٹس فکس ہوتی ہیں, یعنی کہ آج اگر ہم ایونٹ کر رہے ہیں 5-7, تو نیکسٹ ایئر 2027 میں 26 میں جو پہلا ویکینڈ ہوگا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے, ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو پتا ہے. یہ ایک ہماری ایک بڑی ایک آپ لوگوں نے, اور خواتین بڑا سیف فیل کرتی ہیں. اس کی وجوہات آپ لوگوں نے دیکھا, ایونٹ کے اندر سیفٹی بڑی رکھی ہوتی ہے. خواتین کو یہ نہیں ہو سکتا کہ یوزلی ایونٹس میں ہوتا بھی ہے, بہت جگہ ہوتا ہے کم پہ لیے, وہ یہاں یہ ہوتا ہے بڑا سیکیور, آتے ہیں جیسے آتے ہیں ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں. بالکل الحمدللہ. اور اس کی خاص بات میں نے بتایا نا, اور اللہ نے آپ کو موسم بھی اس دن سردیوں کو دے دیا ہوتا ہے رات میں, تو لوگ موسم بھی انجوائے کرتے ہیں, اللہ نے آٹو پہ کر دیا سارا. لوگوں کو سردی لگتی بھی نہیں ہے, لوگ الٹا دوپہر 4 بجے سے آنا اسٹارٹ ہوتے ہیں, رات 11 بجے کی کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے, تو نیوی والے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بس سر کل بھی آنا ہے, جائیں, ہم نے کلوز کرنا ہے اور کل آپ لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ آنا ہے. تو ماشاءاللہ انفلوئنسرز تو اتنی مارکیٹنگ اس کی کرتے ہیں, اور اس کا ریزن یہ ہے نا کہ کمرشل ایونٹ نہیں ہے. اگر آپ کوئی کام کمرشل کرتے ہیں, پیشن ہے, کاز ہے, اگر اس میں تو ہم سب کو شامل ہونا پڑے گا. اور آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ سندھی نہیں لکھا, سندھ لکھا ہے, اور جو سندھ کا رہنے والا ہے وہ پھر ہم سب سندھی ہیں. تو سر جی یہ بتائیے گا کہ چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب بڑا کام کرتے ہیں, ایسے ایونٹ کو بڑا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اس کو کیسے لیتے ہیں چیئرمین صاحب کو, دوسری بات ہے چیئرمین صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں بیچ میں یار کسی طریقے سے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے یہ پاکستانی ان کا ہے, اور وہ جس صوفی لینڈ سے ان کا تعلق ہے, تو وہ ضرور اس میں انوالو ہوتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, اور ہمیشہ ان کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کی سپورٹ رہتی ہے. اور دیکھیں اس طرح کے بڑے ایونٹ ان کی سپورٹ کے بغیر پاسبل بھی نہیں ہو سکتے. گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو, سیفٹی سیکیورٹی کی پرابلمز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے, تو ان کی سپورٹ ہمیشہ رہتی ہے اور بڑا پسند کرتے ہیں, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی آفیشیل کمٹمنٹس اتنا ہوتی ہیں, ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں. کو اظہر صاحب مطلب آن اسکرین کہہ رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر آپ کو 5 منٹ ہی ہوں گے, لیکن سارے کا سارا پورا سن جھوم اٹھے گا اگر آپ آ جائیں گے تو سر بڑی بات ہو جائے گی. ویسے ہم تو آپ دیکھیں گے اسٹوری, اور میسج سر میں آپ کو بڑے اچھے سے پہنچا رہا ہوں سر. بات یہ ہے عدنان بھائی کہ یہ ایک فل پیکیج ایونٹ ہے جی. یہ فل پیکیج اس طرح سے ہے کہ ہم نے, کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے, جو وینیو, جیسے شہریار بھائی نے بتایا کہ وہ شہر کا سینٹر ہے میری ٹائم میوزیم, اور وہ کافی بڑی لینڈ ہے, تو جتنے بھی لوگ آئیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہم ان کو ہوسٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور پلس وہاں پر جو ہے وہ سارے رنگ ہیں ہمارے, کہ آپ کو بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈز ارینا ملے گا, بچے اپنی ایکٹیویٹی کریں. اور جو ہمارا جینزی کراؤڈ ہے اس کے لیے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیج ہے, اس اسٹیج کے اوپر بہت سارے پروگرامز ہیں, بہت سارے سندھی فوک آرٹسٹ آتے ہیں, پاکستان کے بڑے لیجنڈ آتے ہیں, آ کے پرفارم کرتے ہیں. اور پلس شاپنگ کے بھی, اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے میں نے دیکھا دنیا میں بھی کہ جو خواتین ہوتی ہیں رورل ایریاز کی, خاص طور پہ وہ جو کڑھائی کرتی ہیں, ہاتھوں سے چیزیں بناتی ہیں, ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ وہ آ کے اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کریں. تو یہ ان کے لیے بڑا آئیڈیل پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بنا کے آتی ہیں, یہاں ڈسپلے کرتی ہیں, اور پھر یہاں سے ان کو آگے بڑی مارکیٹ کے لیے سپیس ملتا ہے. اور صرف یہ نہیں, بہت سارے سندھ کے سندھی آرٹسٹ جو فوک آرٹسٹ ہیں بیچارے, وہ کوئی طبلہ پلے کرتا ہے, کوئی فلوٹ پلے کرتا ہے, سب کو موقع دیتے ہیں, وہ سب آتے ہیں یہاں پر, وہ آ کے اسٹیج کے اوپر, ان کو ایک بڑا اسٹیج ملتا ہے, اس کے اوپر پرفارم کرتے ہیں, اور یہاں سے لوگوں کو آگے جانے کے بڑے موقع ملے. تو دیکھیں یہ آپ کی ایک تو ایونٹ ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, پلس آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے ایک بہترین پازیٹیو کنٹریبیوشن سمجھ لیں. وہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور یہاں سے ان کو فائدہ ہو. ایک تو سر آپ جہاں جاتا ہوں میں وہاں آپ کو پاتا ہوں, بڑی تو سر آپ کی جو دوستی ہے, خلوص ہے, محبت ہے لوگوں کے ساتھ, وہ آپ کی کمپنی سے بہت اوپر نکل گیا ہے. اب آپ خود اتنا بڑا برانڈ نیم بن گئے ہیں کہ آپ کا نام لوگ زیادہ لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کمپنی کا نام لیں. سر یہ بتائیے گا, یہ جو محبت ہے, میں نے جس سے ہی پایا آپ کو, وہاں سے ورڈ جو آئے کہتے ہیں انسان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں, وہ آپ کے لیے بڑے زبردست. یہ اس کے پیچھے جادو کیا سر, بتائیں, ہم بھی ذرا جادو پھیلائیں. شیخ حکیم لقمان آپ کو پتہ ہے وہ حکمت کے بادشاہ تھے, تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کام تو دنیا کرتی ہے, لیکن آپ لوگوں کو عزت دینا سیکھیں تو آپ کو عزت ملے گی. تو کسی نے کہا کہ اگر ہم عزت دیں اور پھر بھی نہ ملے تو کہا اس کی مقدار بڑھا دیں. مقدار بڑھا دیں, مجبور ہو جائے گا تو آپ کو زیادہ مقدار میں کم مقدار ملی جائے گی, ملے گی ضرور. کیا بات ہے بھیا. ہم نے کوشش یہی کی کہ سندھ کے لوگوں نے, کراچی کے لوگوں نے بڑا پیار دیا, بڑا ویلکم کیا, اور ہم کوشش کرتے ہیں
کہ رزق حلال کریں اور جو بیسٹ پاسبل ہو سکے وہ لوگوں کے لیے کریں، بیسٹ پرائس میں کریں، بیسٹ کوالٹی کے ساتھ کریں، اور یہی ایک واحد وجہ ہے کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. ورنہ شہر میں سوسائٹی میں کام کرنے والے تو بہت ہیں، آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں ہمیں